بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ ربیع الاول اسپیشل رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی 8ویں ویڈیو حاضر ہے۔ یقیناً اس میں ہم بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ عنوان ہے انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام و کمال بھی ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک بعثت خصوصی اہل عرب اور ایک بعثت عمومی پوری نوع انسانی کی طرف۔ اگرچہ نظری طور پر یہ بھی ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دونوں بعثتوں کے ضمن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کا آغاز بیک وقت فرما دیتے، یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی رسالت کا دعویٰ ظاہر فرمایا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امراء و سلاطین کے نام بھی خطوط ارسال فرما دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ میں جس حکمت اور جس تدریج کو پیش نظر رکھا، اس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ 6 ہجری تک جب کہ صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور گویا کہ اہل عرب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کو تسلیم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب مرتکز رکھیں اور بیرون ملک عرب اپنی کسی دعوتی کوشش کا آغاز نہیں فرمایا۔ البتہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتی نامۂ مبارک ارسال فرمائے، قیصر روم کے نام بھی، کسریٰ فارس کے نام بھی، اور آس پاس کی دوسری چھوٹی حکومتوں جیسے مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبشہ، رؤسائے یمامہ اور رؤسائے شام کے نام بھی۔ یہ بات واضح رہے کہ روم اور فارس کو گویا اس وقت کی 2 سپر پاورز کی حیثیت حاصل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل اہم سفارتیں انہی 2 سلطنتوں کی طرف ارسال ہوئیں۔ حضرت داہیہ کلبی قیصر روم کے دربار میں اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کسریٰ کے دربار میں بھیجے گئے۔ قیصر اور کسریٰ کا طرز عمل ایک دوسرے سے بالکل متضاد سامنے آیا۔ قیصر عیسائی تھا، صاحب علم تھا، وہ جانتا تھا کہ نبی آخر زماں کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اس نے نامۂ مبارک کی بھی قدر کی اور آپ کے سفیر کی بھی عزت افزائی کی، بلکہ ہمیں تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح پوری سلطنت اسی طرح اسلام قبول کر لے جیسے ماضی میں پوری سلطنت روما نے عیسائیت کو اختیار کیا تھا، تاکہ اس کی بادشاہت اور حکومت کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ لیکن افسوس وہ اس میں ناکام رہا، اور یہی بادشاہت اور یہی سیادت اور دنیاوی اقتدار اس کے پاؤں کی بیڑی ثابت ہوا اور وہ ایمان سے محروم رہ گیا۔ اس کے برعکس رویہ سامنے آیا کسریٰ کا، اس نے نامۂ مبارک کو چاک کر دیا اور نہایت غیظ و غضب کے عالم میں اپنے یمن کے گورنر بازان کو یہ حکم بھیجا کہ محمد کو گرفتار کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا کہ کسریٰ نے میرا خط چاک نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے ہیں، جیسا کہ خلافت راشدہ کے دور میں یہ پیشن گوئی فی الواقع پوری ہوئی۔ اس طرح مقوقس شاہ مصر کی طرف سے بھی ہرقل قیصر روم کا یہی سا طرز عمل سامنے آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نامۂ مبارک کی تکریم بھی کی اور ہدایہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا۔ نجاشی والی حبشہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا دائرہ اس طرح ملک عرب سے نکل کر اطراف و جوانب کی طرف وسعت اختیار کر گیا۔ اس زمن میں واقعہ یہ پیش آ گیا کہ رؤسائے شام میں سے ایک شخص شراجیل بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کے نتیجے میں قصاص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبش روانہ فرمایا، اور یہ گویا کہ تمہید ہو گئی روما کے ساتھ ایک مسلح تصادم کی۔ چنانچہ 3000 کا ایک لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے سرگردی میں اس قتل کے قصاص کے لیے روانہ کیا۔ ادھر سے شراجیل بن عمر 1 لاکھ کا لشکر لے کے چلا۔
جب حضرت زید بن حارثہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ 3000 اور 1,00,000 کے مابین ظاہر ہے کسی مقابلے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کو سامنے رکھا کہ ہم تو اصل میں شہادت کی طلبگار ہیں، ہمارے لیے فتح یا شکست بے معنی ہے، ہمیں تو جام شہادت نوش کرنا ہے۔ چنانچہ موتا کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے بعد حضرت جعفر طیار نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے جسم پر زخموں کو گنا گیا تو 90 زخم تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مارکے میں صحابہ کو کامیابی سے دشمن کے نرغے سے بچا لانے پر سیف من سیوف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اگرچہ مقابلہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا تھا اور عام معنی میں فتح حاصل ہونی عقلاً محال تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کمال تدبیر کے ساتھ اپنے لشکر کو غنیم کے نرغے نکال لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ جنگ موتا جو 8 ہجری جمادی الاولہ کے مہینے میں ہوئی، یہ گویا کہ پہلا مسلح تصادم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ اسلامی ریاست کا وقت کی ایک عظیم مملکت سلطنت روما کے ساتھ۔ اس کے بعد کچھ خبریں ملنی شروع ہوئی کہ رومی فوج جمع کر رہے ہیں اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غسان کے تمام قبائل مجتمع ہو کر مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کے نقشے بنا رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اقدام فرمانے کے لیے تمام مسلمانوں میں ایک نفیر عام کا اعلان کروا دیا کہ یہ وقت گویا کہ بڑا ہی نازک تھا۔ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کا آغاز ہو چکا تھا، وہ سلطنت جس کے پاس لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز موجود تھیں، جن کی فوجیں پوری طرح تربیت یافتہ اور قواعد حرب سے پوری طرح آگاہ اور ہر طرح کے اسلحے سے پوری طور پر مسلح تھیں۔ ان کے ساتھ تصادم کا مرحلہ درپیش تھا، چنانچہ نفیر عام ہوئی کہ ہر صاحب ایمان کو اس مارکے میں شرکت کرنے کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف اس موقع پر نفیر عام ہوئی، جسے غزوہ تبوک یا سفر تبوک کا نام دیا گیا، 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جبکہ شدید گرمی کا موسم تھا، ایک طویل مسافت طے کرنی تھی، سلطنت روما سے ٹکراؤ تھا، قحط کی کیفیت تھی، اجناس کی کمی تھی، رسد ساتھ لے جانے کے لیے موجود نہ تھی۔ اس وقت اہل نفاق کا نفاق پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں جہاں اس وقت حالات پر بڑا بھرپور تبصرہ ہے، منافقین کی طرف سے اس زمن میں جو کچھ کہا گیا اس کا پورا ذکر موجود ہے۔ الغرض اہل ایمان نے پورے صبر اور ثبات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی طرف کوچ کیا، جس میں 10,000 کا رسالہ بھی شامل تھا۔ حضور سرحد شام پر پہنچ کر تبوک کے مقام پر قیام پذیر ہوئے اور 20 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیام فرما رہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہرقل قیصر روم نے مقابلے سے پہلو تہی اختیار کی، اور اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب علم تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیوا آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو گویا کہ یہ بات اس کے سامنے بالکل واضح تھی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے معنی یقیناً شکست کے ہیں، لہٰذا وہ پہلو تہی کرتا رہا، طرح دیتا رہا، مقابلے میں نہ آیا، حالانکہ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مسلح فوج موجود تھی۔ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تک قیام فرما رہے۔ آس پاس کے رئیس اور آس پاس کے جو بھی قبائل تھے، ان کے سردار آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا عہد و پیما کرتے رہے، اور اس طرح عرب کی جو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، اسے گویا کہ جزیرہ نما عرب میں پورا استحکام حاصل ہو گیا۔ اس کا رعب پورے عرب پر چھا گیا، اس کی دھاک اطراف و جوانب پہ بیٹھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی مسلح تصادم کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اپنے مرض وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک جیش تیار کر دیا تھا، جس کی سرکردی حضرت زید ابن حارثہ کے فرزند حضرت اسامہ بن زید کو دی گئی تھی۔ یہ ہے در حقیقت تمہید اس تصادم کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں وقت کی 2 عظیم ترین سلطنتوں کے ساتھ جس کا آغاز ہو گیا تھا، اور یہی بعد میں خلافت راشدہ کے دوران اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج کی حیثیت سے متعین فرما کر روانہ کیا۔ لیکن جب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے تھے، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے اس حج کے موقع پر تمام مشرکین کے لیے، عرب کے تمام وہ لوگ جو شرک پر کاربند رہنا چاہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ اب ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ان سے کامل براءت ہے۔ ترجمہ: اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ عام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے، اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب ان کو آخری الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ 4 مہینوں کی مدت کے ختم ہونے کے فوراً بعد ان کے خلاف عام اقدام شروع کر دیا جائے گا۔ اب یا وہ اسلام قبول کریں اور اگر کفر اور شرک پر قائم رہنا چاہیں تو جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہہ کر جہاں سینگ سمائیں چلے جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اعلان عام کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور 9 ہجری حج کے موقع پر یہ اعلان عام ان قبائل کے وفود کے سامنے کر دیا گیا جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 10 ہجری میں اب بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے لیے۔ اس حج کے موقع پر معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے کونے کونے سے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام جمع ہوئے۔ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 برس کی محنت شاقہ کا حاصل میدان عرفات میں جمع ہو گیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا، منا میں بھی خطبے ارشاد فرمائے، اور انہی خطبات کو یکجا کر کے خطبہ حجت الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک جانب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا ہی میں اپنے وصال کی خبر دے دی کہ لوگوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملنا نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو فنشنگ ٹچز دیے، اہم چیزوں کا دوبارہ اعادہ کیا۔ اسی کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوری نوع انسانی سماجی اعتبار سے بالکل برابر ہے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے ایچ جی ویلز، اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ اصول جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا یہ محض ایک وعظ نہیں تھا، واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر دیا۔ خطبے کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور مجمع عام نے بیک زبان پہ یہ جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا ہے، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا اور 3 ہی مرتبہ پورے مجمع نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ انگشت شہادت سے اشارہ کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اشارہ پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ یہ گویا عملی تفسیر ہے سورۃ الفتح کی آیت کے آخری حصے کی۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول اللہ کو الہدیٰ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بات فرمائی، مسلمانوں میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، بقول علامہ اقبال مرحوم، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پورے عالم انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا اب تمہارے ذمے ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب چاہیے کہ پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں۔ فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔